رات کے 8 بج چکے تھے۔ ماہ دسمبر کی نہایت سرد رات تھی۔ چاروں طرف ٹھنڈی اور سرد ہواؤں نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ اتنی سرد رات میں گھر سے نکلنا نہایت ہی دل گردے کا کام تھا، لیکن میری کاروباری مجبوری ایسی تھی کہ میں نہ دن دیکھتا اور نہ ہی رات۔ چنانچہ مجھے کلائنٹ سے ارجنٹ میٹنگ کے سلسلے میں ہوٹل پہنچنا تھا، کیونکہ میرے کاروباری دوست اس میٹنگ کے بعد دوسرے ملک کے لیے روانہ ہو جاتے۔ اگر آج یہ میٹنگ رہ جاتی تو اگلے 2 ماہ تک کوئی موقع نہ تھا۔ چنانچہ فون آنے پر میں نے فوراً ہی تیاری پکڑ لی تھی۔ میرے اس وقت اور اتنی سردی میں باہر جانے کا سن کر نتاشا نے منہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا جانا ضروری ہے؟ اس نے ٹی وی پروگرام سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ فون آنے سے کچھ دیر قبل ہم دونوں ساتھ بیٹھ کر نتاشا کا من پسند ٹی وی پروگرام دیکھ رہے تھے۔ بالکل، میں نے تو تولیہ اٹھا کر باتھ روم میں گھستے ہوئے کہا، تمہارا یہ کاروبار تو میرا رقیب بن کر رہ گیا ہے۔ جب دیکھو بزنس، جناب کے لیے بیوی کو دینے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ وہ باتھ روم کے باہر سے ہی چلا کر بولی، چلانے کا کوئی فائدہ نہیں جانے من، تم جانتی ہو کروڑوں کی ڈیل ہے، پیرس والی پارٹی پھر نہیں آئے گی۔ میں نے نہا کر باہر نکلتے ہوئے کہا، ہاں میں سب جانتی ہوں۔ وہ منہ بنا کر دوبارہ سے ٹی وی دیکھنے لگی۔ میں جانتا تھا نتاشا کا ٹی وی دیکھنا تو خفگی کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ اسے منہ بناتا دیکھ کر میں فوراً ہی لپک کر اس کے پہلو میں جا کر بیٹھ گیا اور ایک آزمودہ ترکیب اپلائی کرتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے جانم، تم اگر نہیں چاہتی تو میں نہیں چاہتا، زیادہ سے زیادہ نقصان ہو جائے گا اور میرا آسمان چھونے کا خواب خواب ہی رہ جائے گا۔ میں نے فوراً بیڈ سے اٹھ کر شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے کہا، میرا یہ جذباتی حملہ کارگر ثابت ہوا۔ اس نے فوراً ہی مجھے کپڑے بدلنے سے روک دیا اور بولی، آپ کے نہ جانے سے نقصان ہوتا ہے تو ضرور جائیے، میں نہیں چاہتی کہ آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنوں۔ اتنا سننا تھا کہ میں نے اسے فوراً اپنی باہوں میں لے لیا۔ ایک طویل بوسے کے بعد میں نے اسے علیحدہ کرتے ہوئے کہا، یہ سب میں تمہارے لیے ہی تو کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا کی ہر خوشی تم کو ملے۔ میرا لہجہ جذبات سے بھرپور تھا۔ نتاشا سے رخصت ہونے کے بعد میں کار لے کر نکل پڑا۔ تھوڑی دیر کی ڈرائیونگ کے بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا یہ سردی سال کی شدید ترین سردی ہے۔ چنانچہ میں نے گاڑی کا ہیٹر جلا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں کار کا ماحول اندر سے پوری طرح گرم ہو گیا، جو کہ بہت بلا معلوم ہو رہا تھا۔ ہوٹل کیونکہ شہر سے بہت دور ایک ایسی جگہ واقع تھا جہاں امیر طبقہ ہی قیام پذیر تھا۔ چنانچہ میں نے ہوٹل تک پہنچنے کے لیے ایک ایسے راستے کا انتخاب کیا جو کہ نہایت ہی مختصر مگر کچا تھا۔ اگر میں سیدھے راستے سے جاتا تو ہوٹل تک پہنچنے میں مجھے آدھا گھنٹہ لگتا، مگر اس راستے کے انتخاب سے مجھے ہوٹل تک پہنچنے میں صرف 10 منٹ لگتے تھے۔ یہ روڈ چرچ روڈ کہلاتی تھی۔ حکومت کی طرف سے اس سڑک پر گزرنے پر پابندی عائد تھی۔ اس کی وجہ اس روڈ پر بے جا اموات کا ہونا تھا۔ پابندی سے پہلے حکومت نے کچھ عرصہ قبل سڑک کی تعمیر کا ارادہ کیا تھا، مگر کچھ عرصے کے بعد کام روک دینا پڑا تھا۔ اس کی وجہ مزدور اور انجینئر نے عجیب خوف بتائی تھی، لیکن انتظامیہ کے دباؤ پر کام جاری رہا۔ لیکن ایک روز ایک انجینئر کھڑے روڈ رولر کے نیچے آ کر کچلا گیا تو لوگوں نے کام کرنے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ ان کے مطابق روڈ رولر آج خود چل پڑا تھا۔ اس کے بعد دوسرے مزدور اور نئے انجینئر لائے گئے، وہ بھی کچھ عرصے بعد بھاگ گئے۔ انہیں اس پرانے چرچ کے آس پاس سیب گھومتا دکھائی دینے لگا تھا۔ پرانا چرچ جو کہ روڈ سے سامنے گراؤنڈ میں واقع تھا، جو کہ غیر آباد اور پرانے زمانے کا شکار ہو چکا تھا۔ اس چرچ کی داستان بھی عجیب و غریب ہے۔ آج سے 50 سال پہلے یہ چرچ بھرپور طریقے سے آباد تھا۔ کرسچن آبادی اپنی مذہبی رسومات اور مذہبی عقیدت سے انجام دیتی رہی، مگر ایک روز اس علاقے میں طاعون کا شدید ترین حملہ ہوا۔ بے شمار لوگ اس وبا کا شکار ہو کر مارے گئے۔ لوگوں کی بڑی آبادی خوف سے ہجرت کر گئی اور چرچ ویران ہو گیا۔ مرنے والوں میں وہ پادری بھی شامل تھا جس نے آخری دم تک اس چرچ کو چھوڑنے کی کوشش نہ کی اور بے موت مارا گیا۔ لوگوں کے مطابق پادری کا بوت یہاں دکھائی دیتا ہے۔ اب میں بھی اسی سڑک سے گزر رہا تھا جس کے راستے میں وہ چرچ تھا۔ کرسچن آبادی سے چرچ سے کوئی 20 کلومیٹر دور تھی۔ راستہ نہایت کچا اور دشوار گزار تھا۔ چند لمحوں میں مجھے اندازہ ہو گیا
کہ راستہ میری سوچ سے زیادہ خراب ہے، اس سڑک پر مزید آگے بڑھنا ہے تو گاڑی سلو رکھنی پڑے گی، تیز رفتاری میری قیمتی گاڑی کو برباد بھی کر سکتی ہے۔ گاڑی سلو جھٹکے کھاتے آگے بڑھنے لگی۔ اسی وقت مجھے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی، دل بے حد گھبرانے لگا تھا، ایک عجیب سا احساس مجھے ستانے لگا تھا، جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ میں گاڑی روک دوں، لیکن میں نے ایسا نہ کیا اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ گاڑی تھوڑی دور آگے گئی ہوگی کہ گاڑی جھٹکے کھانے لگی اور پھر بند ہو گئی۔ رات کے اس اندھیرے میں گاڑی کا بند ہو جانا میرے لیے کسی آفت سے کم نہ تھا، اوپر سے مجھے دیر بھی ہوئے جا رہی تھی، اگر آج وہ ڈیل نہ ہوتی تو پھر مجھے مہینوں انتظار کرنا پڑے گا۔ اسی ششو پنچ میں گاڑی سے باہر نکل آیا، رات کا اندھیرا بڑھتا ہی جا رہا تھا، رات کے 9 ہی بجے تھے۔ لائٹ کی روشنی کافی ہونے کے سبب ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ 12 بج چکے تھے۔ میں اس وقت کو کوسنے لگا تھا جس وقت میں نے کار اس سڑک پر ڈالنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر تقدیر کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں یہاں کسی امداد غیبی کا منتظر تھا۔ اچانک میرے ذہن میں موبائل استعمال کرنے کا خیال آیا۔ موبائل دیکھ کر میری امیدیں اپنے آپ فوت ہو گئی، کیونکہ موبائل لو بیٹری کے سبب بند ہو چکا تھا۔ یہاں سے قریبی آبادی بھی 20 کلومیٹر دور تھی، چنانچہ اب صبر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ مجھے پورا یقین ہو چلا تھا کہ میری ڈیل اب کینسل ہو جائے گی، چنانچہ میں امدادی غیبی کے سہارے گاڑی کے اندر ہی بیٹھ گیا اور سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ مجھے کسی کی درد بھری سسکیاں سنائی دی۔ سسکیوں میں اتنا درد تھا کہ میرا دل از خود بھرا گیا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی قریب ہی میں بہت تکلیف میں ہو۔ میرا دل خود بخود اس کی مدد کرنے پر راضی ہو گیا اور میں فوراً ہی گاڑی سے باہر نکل آیا۔ باہر سناٹے اور سردی کا راج تھا۔ سسکیوں کی آوازیں لگاتار جاری تھی، جیسے کوئی عورت شدید کرب میں ہو۔ پہلی بار مجھے نہایت خوف محسوس ہونے لگا۔ رات کے اس سناٹے اور سردی میں کون عورت تھی جو یوں رو رہی ہے؟ کون ہے؟ میں کانپتی ہوئی آواز میں چلایا۔ میری آواز لگانا ہی تھا کہ سسکیوں کی آوازیں لگ گئی۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ مجھے اس سڑک کے متعلق سارے واقعات ایک ایک کر کے یاد آنے لگے۔ تو واقعی یہ سڑک اسیب زدہ تھی، جہاں کسی کا اسیب گھومتا ہے۔ اچانک مجھے پائل کی آواز سنائی دینے لگی، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی عورت گھنگرو باندھے رقص کر رہی ہو۔ اتنی سردی میں بھی پسینہ مجھے اپنی کن پٹی پر بہتا محسوس ہوا۔ کون ہے؟ سامنے آؤ۔ میری آواز میں لرزش تھی۔ جواب میں ایک کھنکتا ہوا کہکا میں نے سنا، جو کہ غالباً یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تم ہو کون جو میں تمہارے سامنے آؤں۔ مجھے دل ہی دل میں جتنی آیات یاد تھی ان کا زیر لب ورد کرنا شروع کر دیا۔ میں آیات کی تلاوت کرتے ہوئے گاڑی میں جا بیٹھا۔ آیات کی تلاوت کرنے سے میرے دل کی بے چینی اور خوف دور ہو گیا۔ سکون کا احساس مجھے اپنے اندر ڈوبتا محسوس ہوا۔ میں فوراً کار میں جا بیٹھا۔ کار خراب اور باہر کا ماحول اسیب زدہ تھا۔ میں نے کہکے کی آواز اور گھنگرو کی جھنکار اپنے کانوں سے سنی تھی۔ یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ سوچ کر میرا دل بیٹھا جا رہا تھا کہ اس بوتنا سڑک پر رات گزارنی پڑے گی۔ اچانک کسی خیال کے پیش نظر میں نے کار کی چابی گھمائی اور کار کا انجن سٹارٹ ہو گیا۔ یہ میرے لیے نہایت حیرت انگیز تھا، چنانچہ میں نے فوراً ہی گاڑی آگے بڑھا دی۔ میری گاڑی کی رفتار اب بھی آہستہ تھی، یہی میرے لیے غنیمت تھا۔ میں جانتا تھا کہ ہوٹل جانا اب میرے لیے بے وقوفی تھی، کیونکہ میرا کلائنٹ جا چکا ہوگا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے کار چلاتے ہوئے گاڑی کی مدھم روشنی میں مجھے سڑک پر کوئی کھڑا دکھائی دیا، جو کہ لفٹ کے لیے اشارہ کر رہا تھا۔ نہ جانے کس جذبے کے تحت میں نے گاڑی بالکل اس کے پاس جا کر روک دی۔ میں نے جس جگہ گاڑی روکی تھی اس کے بالکل بائیں طرف وہی پرانا چرچ تھا، جو کہ زمانے کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ میری گاڑی رکتے ہی وہ سایہ تیزی سے میرے قریب آیا۔ وہ چہرہ دیکھتے ہی میں گمسم ہو گیا۔ اس قدر معصوم اور خوبصورت چہرہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ ان آنکھوں کو دیکھ کر ایسا لگا کہ جیسے وہ میری شناسا ہے، جیسے میں ان آنکھوں کو جانتا ہوں، جیسے وہ آنکھیں کبھی میری ہمراز رہی ہوں۔ جی فرمائیے، میں نے شائستہ لہجے میں پوچھا۔ وہ کچھ گنڈے میرے پیچھے پڑے ہیں،
اس کی آنکھوں میں وحشت اور لہجے میں خوف تھا۔ اس کے حسن سے متاثر ہو کر سوچے سمجھے بغیر کہ اس ویران اور پر اسرار سڑک پر ایک لڑکی کا کیا کام ہے، میں نے اس کے لیے گاڑی کا گیٹ کھول دیا۔ اس کے بیٹھتے ہی مجھے اپنے ارد گرد نہایت تیز قسم کی خوشبو محسوس ہوئی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے ان آنکھوں کی طرح خوشبو بھی میری شناسا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ لفٹ نہ دیتے تو وہ حوث کے بھوکے کتے مجھے نوچ لیتے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، وقت پڑنے پر ایک انسانی دوسرے انسان کے کام آتا ہے، مگر آپ اس ویرانے میں اور گنڈے سمجھ نہیں آئی۔ میں نے مسکرا کر کہا، جی بس میری بدقسمتی، آج انہوں نے مجھے یونیورسٹی سے اغوا کیا اور یہاں لا کر اپنے اڈے پر قید کر دیا۔ ان کو پتا تھا کہ یہ سڑک سیب زدہ ہے جس کا ان گنڈوں نے فائدہ اٹھایا۔ میں موقع دے کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ اس کی بات سن کر میں نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ مجھے ایسا لگا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کے لباس سے کہیں سے بھی ظاہر نہیں ہو رہا تھا، کہیں سے بھی ایسا نہیں لگا کہ وہ کسی گنڈوں سے بھاگ کر آ رہی ہے۔ اس کا لباس صاف ستھرا بے شکن تھا، جبکہ چہرہ بھی تر و تازہ محسوس ہو رہا تھا، بلکہ وہ اپنے لباس سے اس دنیا کی معلوم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے اس کی جھوٹ کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہی ہے۔ خیر مجھے کیا، میرا کام اس مختصر مگر حسین سفر کو یادگار بنانا تھا۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ڈنر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی بہت شکریہ، میں گھر جانا چاہتی ہوں، گھر والے پریشان ہوں گے، وہ مسکرا کر بولی۔ لڑکی کافی تیز معلوم ہوتی تھی، اس نے نہایت صفائی سے مجھے منع کر دیا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں اس سے پوچھوں کہ تم مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہی ہو اور اس ویرانے میں کیا کر رہی ہو، لیکن میری ہمت نہ ہوئی۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں بنی اپنی بیوی کی تصویر کے ساتھ اس کی تصویر کا اضافہ ہو گیا تھا۔ میری ڈیل تو کینسل ہو چکی تھی کیونکہ کافی وقت نکل چکا تھا۔ چنانچہ میں نے اسے روڈ پر جہاں اس کا گھر تھا اسے چھوڑ کر اپنے گھر کی راہ لی۔ ناظرین، اس داستان میں آگے بڑھنے سے پہلے میرا اور آپ کا تعارف ہو جائے۔ واقعات میں آگے بڑھنے سے پہلے میرا ماضی میرے سننے والوں تک پہنچنا زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ اتنی بڑی دولت مجھے کیسے ملی۔ میرا نام ظفر علی خان ہے۔ میرا تعلق جس خاندان سے ہے اس کا شمار کسی زمانے میں شرفہ میں کیا جاتا تھا۔ کہتے ہیں جوا، شراب اور عورت بڑے بڑے فنے خان کو ٹکانے لگا کے۔ پھر دادا جی بھی کس کھیت کی مولی تھے، انہیں ایک طوائف سے عشق ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ عورت کی جوانی اور سمندر کے بمر میں کوئی فرق نہیں، دونوں میں بربادی لازم ہے۔ پہلے تو سب دولت جائیداد ٹکانے لگی، اس کے بعد طوائف کا شوق ساری شرافت نکل گیا۔ دادا جی اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے اور طوائف کی بے وفائی کی طرح انہوں نے اپنی زندگی سے بھی بے وفائی کر ڈالی۔ والد صاحب جو اب اس دنیا میں موجود نہیں، خدا ان کی بخشش فرمائے۔ انہوں نے بہت محنت کی، ساری زندگی انہوں نے اپنے آپ کو محنت کی بٹی میں جھونک کر مجھے اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کا راستہ دکھایا۔ نتاشا سے میری ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی، جہاں اس سے نظر ملتے ہی محبت نے مجھے زخمی کر دیا تھا۔ نتاشا کا تعلق ایک بہت ہی امیر و کبیر خاندان سے تھا، اس لیے اسے اظہار محبت کرنے کی مجھے کبھی ہمت ہی نہ ہوتی۔ لیکن کہتے ہیں کہ اگر عشق سچا ہو تو اس کا اثر تو دوسروں تک بھی پہنچتا ہے۔ میں نتاشا سے کٹنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ اپنے طرز عمل سے مجھ سے جڑنے کی کوشش کرتی۔ جلد ہی ہمارے درمیان شادی کے وعدے بھی ہو گئے۔ اب اس سے شادی کرنے کے لیے مجھے امیر بننا تھا۔ میں جانتا تھا کہ نتاشا کے والدین مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے، اس کے لیے مجھے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ضروری تھا، لیکن شاید قسمت کو منظور نہ تھا۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کی موت نے والد صاحب کی رہی سہی ہمت کو توڑ کر رکھ دیا۔ کچھ دنوں تک والد صاحب چپ رہے، پھر انہیں چھوٹا اور مختصر سا گھر ویران لگنے لگا۔ چنانچہ انہوں نے مجھ سے شادی کی ضد شروع کر دی۔ والد صاحب کے مزاج میں کافی چڑچڑا پن آ چکا تھا۔ میں نے ٹالنا چاہا، لیکن انہوں نے صاف کہہ دیا کہ انہوں نے ایک لڑکی دیکھ لی اور مجھے شادی کرنی ہی ہوگی۔ چنانچہ والد صاحب کی ضد کے آگے مجبور ہو کر 29 اگست 2011 کو میری شادی کروا دی گئی۔ میرا خیال تھا کہ جب میری شادی کی خبر نتاشا کو ملے گی
تو وہ مجھ سے نفرت کرے گی کہ وفا کے میدان میں جفا کا شکوہ کرے گی، لیکن میرا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ ایک روز میری ملاقات نتاشا سے ہو گئی، جس شاپنگ مال میں جاب کرتا تھا۔ وہ وہاں شاپنگ کے لیے آئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ سیدھا ہی میرے کاؤنٹر پر آ گئی۔ میں نے کترانا چاہا لیکن میں کترا نہ سکا، کاؤنٹر تو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ مانتی ہوں ظفر تم نے شادی کر لی ہے، لیکن میں اپنے دل کا کیا کروں جو کہ ہر وقت تمہاری ہی پوجا کرتا ہے۔ محبت تو روحوں کا تعلق ہے، اس میں جسمانی ملاپ کا کوئی دخل نہیں۔ سچی محبت تو وہی ہے جہاں روحیں ملیں، جسم نہیں۔ میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ نتاشا کے اس رویے نے میرے دل پر خاصی چوٹ کی تھی۔ میرا ضمیر مجھے ہر وقت ملامت کرتا رہتا۔ ہر وقت میں بس نتاشا کے بارے میں سوچتا۔ بیوی سے بستر میں حصے داری کے سوا اور کوئی تعلق نہیں تھا۔ ذہنی طور پر میں اسے قبول نہ کر سکا۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ صرف میرے باپ کے ایک وعدے کا نتیجہ تھی۔ بس میں کسی طرح سے اس سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ والد صاحب کی طبیعت اچانک خراب ہوئی۔ مرتے وقت انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا، جب تک سیرا زندہ ہے میں اسے چھوڑنے کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں۔ شاید انہیں اندازہ تھا کہ میں سیرا کو پسند نہیں کرتا، چنانچہ مجھے والد صاحب سے وعدہ کرنا ہی پڑا۔ والد صاحب کی موت کے بعد وہ مجھ سے چپک ہی گئی۔ میری نظر میں وہ ایک ایسی جونک تھی جو کہ خون چوسنا چاہتی تھی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیسا انسان ہوں کہ اپنی بیوی کے لیے کس طرح کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، مگر میں کیا کروں کہ وہ مجھے بالکل ہی پسند نہ تھی۔ میں تو اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ اس کو دیکھتا تو نتاشا کا معصوم چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتا۔ اپنی اجڑی اور برباد محبت یاد آنے لگتی تھی۔ نتاشا سے ملاقات کے بعد اس سے نفرت اور مزید گہری ہونے لگی تھی۔ میں ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتا رہتا کہ وہ اب بھی مجھے چاہتی ہے۔ میرا دل ہر وقت اسی کے بارے میں سوچنے لگا، جس کی وجہ سے ایک تو میرے تعلقات سیرا سے خراب ہوئے اور اس کے بعد کام میں بھی بے دہانی ہونے لگی، جس کی وجہ سے مجھے نوکری سے نکال دیا گیا، جس کا ذمہ دار بھی میں اپنی بیوی کو سمجھنے لگا تھا۔ میری تو قسمت اچھی تھی کہ گھر ہمارا اپنا تھا، جو کہ دادا جی نے اس طوائف پر نہیں لٹایا تھا۔ گھر اچھا خاصا بڑا تھا، جس میں صرف ہم دو لوگ ہی رہتے تھے۔ بے روزگاری اور پیسوں کی تنگی نے مجھے مزید چڑچڑا بنا دیا تھا۔ ایک روز سیرا نے کہا، اتنے بڑے گھر کو بیچ کر آپ ان پیسوں سے کچھ کاروبار شروع کر دیں، ہم کرائے کے گھر میں چلے جاتے ہیں، بعد میں جب پیسے آ جائیں تو اپنا مکان واپس خرید لیں گے۔ سیرا کی بات میرے دل کو لگی۔ پہلی بار مجھے ایسا لگا میں واقعی اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، لیکن وہ وفا کی پیکر کوئی شکوہ تک زبان پر نہ لاتی۔ میری بد زبانی، جھڑکنا، بےعزتی کرنا سب سہ جاتی، منہ پر اف تک نہ لاتی۔ چند دنوں کے بعد میں نے ایک دلال کی مدد سے اپنا مکان بیچ دیا۔ مکان کافی اچھی قیمت میں بکا۔ مجھے یقین نہ تھا کہ میرا مکان 85 لاکھ کی رقم دے جائے گا، چنانچہ میں نے سیرا کو اس بات کا علم ہی نہ ہونے دیا کہ مجھے اچھا خاصا منافع ہوا ہے، اور سیرا کو لے کر ایک غریب سے علاقے میں کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گیا۔ اس علاقے کا نام بنجر کالونی تھا۔ واقعی وہ علاقہ بنجر کالونی ہی تھا، جس نے بھی اس کا نام بنجر کالونی رکھا تھا ٹھیک ہی رکھا تھا۔ جگہ جگہ ابلتے گٹر، کچرے کے بڑے بڑے ڈھیر، چھوٹی چھوٹی گلیاں، اور گلی کے کونوں میں بیٹھے آوارہ نوجوان آتی جاتی لڑکیوں کو دیکھ کر سیٹیاں بجاتے، بےہودہ قسم کے تبصرے کرتے۔ میرا سیرا کو اس گندی کالونی میں لانے کا مقصد صرف اور صرف اس کو تنگ کرنا اور اذیت دینا تھا۔ اسے تنگ کر کے اور اذیت دے کر مجھے ذہنی سکون حاصل ہوتا۔ ہو سکتا تھا وہ تنگ آ کر مجھ سے خود ہی خلا مانگ لے، مگر میں نے اپنی زندگی میں اس کی جیسی صابر اور شاکر عورت نہیں دیکھی تھی۔ میرے ہر ظلم کو وہ میری محبت سمجھ کر خاموش ہو جاتی۔ شاید اسے مشرقی بیوی کا فرض نبھانا بہت اچھا لگتا تھا۔ ہم جس مکان میں شفٹ ہوئے تھے اس کے مالک کا نام رام تھا۔ رام شکل و صورت سے عجیب سا معلوم ہوتا تھا۔ چھوٹا سا قد، چہرہ اس کا کالا سیاہ کے تبے کا گمان معلوم ہوتا تھا۔ اس کے پورے وجود میں صرف اس کی آنکھیں ایسی تھی کہ جو جسم کے آر پار گزرتی معلوم ہوتی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کہ اس کی آنکھیں نہیں ایکس رے کی مشین ہو، جو کہ بندے کو دیکھ کر اس کے دل کا حال بتا دیتی ہوں۔
الغرض ہم اس مکان میں شفٹ ہو گئے۔ وہ مکان بالکل ویسا ہی تھا کہ جیسے کہ عام ہندوؤں کے ہوا کرتے ہیں، بس اس مکان کے صحن میں ایک پرانا کنواں تھا جس سے پانی نکالنے کا کام لیا جاتا تھا۔ سیرا کو میں نے اس مکان میں پہنچا دیا تھا اور خرچ کرنے کے لیے کچھ رقم بھی دے دی تھی تاکہ اسے پیسوں کی تنگی نہ ہو۔ چنانچہ میرے پاس اتنی بڑی رقم تھی تو میرے دل میں بھی مستی سوجنے لگی تھی۔ چنانچہ میں نے نتاشا کو فون کیا اور اسے سب سے ہائی کلاس ریسٹوران میں ڈنر پر انوائٹ کیا۔ یہ ریسٹوران شہر کا سب سے مشہور اور مہنگا ریسٹوران تھا۔ نتاشا کو میں نے کال کر کے پنٹو ریسٹوران کی دعوت دی تو وہ چونک پڑی۔ دوسرے لمحے اس کا یہی سوال تھا، پیسے ہیں بھی کہ نہیں؟ تم آؤ تو صحیح، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میرا جواب یہ تھا، تمہاری بیوی کو معلوم ہے کہ تم نے مجھے دعوت دی ہے، یہ دعوت تو اس کا حق ہے۔ وہ طنز کرتے ہوئے بولی۔ اس کے اس گہرے طنز پر میں تلملا گیا اور میں نے شدید غصے میں جواب دیا، میں تمہارا انتظار کروں گا نتاشا، تم کو آنا ہی ہوگا۔ میری بات سن کر وہ چند لمحے چپ رہی، اس کے بعد پھر بولی، دیکھو ظفر، یہ سچ ہے کہ میں تم کو چاہتی ہوں، مگر یہ بھی سچ کہ میں ایک عورت ہوں۔ ایک عورت ہو کر دوسری عورت کی بربادی کا سبب نہیں بننا چاہتی۔ میں کچھ نہیں جانتا، اگر تم نہیں آئی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی، میں نے چلاتے ہوئے کہا اور فون کاٹ دیا۔ شادی شدہ مردوں کے لیے سب سے آسان کام اپنی بیوی کو دھوکہ دینا ہے۔ میں سارے شادی شدہ حضرات کی بات نہیں کر رہا، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی بیویوں سے بے حد محبت کرتے ہیں، لیکن میں ان مردوں میں سے نہیں تھا۔ مجھے تو اس کی صورت سے ہی نفرت تھی۔ چنانچہ مکان سے ملنے والے پیسوں سے میرا ارادہ نتاشا کے ساتھ شادی کر کے سیرا کو ویسے ہی چھوڑ کر غائب ہو جانے کا تھا۔ اس لیے میں نے نتاشا کو دعوت دی تھی۔ پنٹو ریسٹوران سب سے مہنگا اور نتاشا کا پسندیدہ ریسٹوران تھا۔ اس ریسٹوران کی سب سے مخصوص ڈش مغلی چوزے کے نام سے مشہور تھی۔ چھوٹے چھوٹے چوزوں کو روسٹ کر کے خاص قسم کے زیتون کے تیل سے تڑکا دیا جاتا تھا، جسے اچار سلاد کے ساتھ نوش کیا جا سکتا تھا۔ مجھے ریسٹوران میں آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا مگر نتاشا کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ میں ان تمام روایتی عاشقوں کی طرح انتظار کے سارے ریکارڈ توڑ دیتا۔ پونے گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد بالآخر مجھے وہ آتی دکھائی دی۔ اسے دیکھ کر یونیورسٹی کی ساری یادیں میرے ذہن میں تازہ ہو گئی۔ گلابی رنگ کے شلوار سوٹ میں مجھے وہ اس دنیا کی معلوم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی سادگی بھی نہایت متاثر کن تھی جو کہ سامنے والے پر نہایت گہرا اثر چھوڑ جاتی۔ وہ یونیورسٹی میں زیادہ گلابی رنگ استعمال کرتی تھی۔ پہلی بار جب ہمارے درمیان وعدے ہوئے اس وقت بھی اس نے گلابی رنگ پہن رکھا تھا۔ وہ کرسی کھینچ کر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ آج تم نے وہی لباس پہن رکھا ہے جو اس وقت پہنا تھا جب میں نے اپنے دل کی بات کہی تھی۔ وہ میری بات سن کر نہایت سنجیدگی سے گویا ہوئی، دیکھو ظفر، میں ایک عورت ہوں، عورت کے دکھ کو سمجھتی ہوں۔ میں کسی دوسری عورت کی بربادی کا سبب نہیں بن سکتی، لیکن نتاشا سیرا کو میں اپنی بیوی نہیں سمجھتا۔ اسے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی محبت کی قبر یاد آتی ہے۔ میں نے تھوڑے تیز لہجے میں کہا، تو اس میں اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ وہ پھیکے لہجے میں بولی، سارا قصور میرا ہے، میں نے تم سے محبت کی۔ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میرے پاس بہت سارے پیسے ہیں، ہم دونوں شادی کر کے یہاں سے دور چلے جاتے ہیں۔ میں نے التجا بھرے لہجے میں کہا، اور اس کا کیا ہوگا؟ اتنے خود غرض تم کب سے ہو کہ اگر مجھ سے شادی کرنی ہے تو اس کے مرنے کا انتظار کرو، میں اس وقت تک تمہارا انتظار کروں گی اور اس کے حق پورے کرو۔ یہ کہہ کر وہ ٹھینگا دکھا کر چلتی بنی۔ نتاشا کی بے رخی نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ اس دن پہلی بار میں نے شراب پی۔ جب نشہ زیادہ ہو گیا تو میں نے گھر کی راہ لی۔ وہ غریب گھر کے دروازے پر میری راہ تک رہی تھی۔ مجھے اس طرح لڑکھڑاتے دیکھ کر وہ چونک گئی۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ شراب پی کر آئے ہیں کیا؟ میرے کپڑوں سے اٹھتی ہوئی بدبو کو محسوس کر کے بولی، ہاں تم سے مطلب، ہر وقت کی ٹیں ٹیں اچھی نہیں ہوتی، میں نے اسے چیختے ہوئے جواب دیا اور لڑکھڑاتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چل پڑا۔ میری آنکھوں کے سامنے نتاشا کی تصویر گھوم رہی تھی۔ اسی عالم میں بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی تو مجھے کمرے میں کوئی آتا دکھائی دیا۔